اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے 89ویں یوم وطنی کی تقریبات کا آغاز گزشتہ روز ہو گیا ہے۔ قومی دن کی 5 روزہ تقریبات کا سلسلہ 19 ستمبر 2019 سے شروع ہو کر 23 ستمبر 2019 کی شب 11 بجے تک جاری رہے گا۔ یوم وطنی کی مناسبت سے مختلف شہروں میں موسیقی کی تقریبات منعقد ہوں گی۔ اس کے علاوہ آتش بازی کے شاندار مظاہرے بھی ہوں گے۔ یوم وطنی کی بڑی تقریبات جدہ اور ریاض میں ہوں گی، جبکہ دیگر شہروں میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جشن کی یہ تقریبات سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام منعقد ہوں گی۔ اتھارٹی کے مطابق قومی دن کی مناسبت سے سعودی مملکت کے مختلف علاقوں میں آتش بازی کے 7 لاکھ مظاہرے ہوں گے۔ بعض مقامات پر آتش بازی کے مظاہروں کی بلندی 300 میٹر تک ہوگی تاکہ عوام دور دور سے آتش بازی سے محظوظ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ مختلف تجارتی مالز کو بھی برقی کمکموں سے سجایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سٹیج شوز، ثقافتی تقریبات اور قومی ترانوں کے پروگرام کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ساحلی مقامات پر بھی خصوصی تقریبات رکھی گئی ہیں، جہاں پر معروف عالمی برانڈز کی کمپنیوں کے سٹالز بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اب بات کریں سعودی عربین ایئرلائنز السعودیہ نے 89ویں یوم وطنی پر مملکت میں مقیم مقامی اور تارکین وطن کو شاندار خبر سنا دی ہے۔ سعودی عربین ایئرلائنز نے اعلان کیا ہے کہ یوم وطنی کی مناسبت سے اکانومی کلاس کی ٹکٹ کا کرایہ صرف 99 ریال ہوگا۔ قومی ایئرلائنز کی جانب سے 99 ریال مالیت کے 10 لاکھ ٹکٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ سعودی اخبار کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 99 ریال کے سستے سفر کی یہ سہولت صرف اندرون ملک پروازوں کے لیے یک طرفہ سفر کے لیے دی جا رہی ہے۔ اس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل نہیں ہے۔ السعودیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان سستی ٹکٹس کے لیے بکنگ 20 ستمبر 2019 سے 23 ستمبر 2019 تک کروائی جا سکتی ہے، جبکہ حاصل کی گئی ٹکٹس پر سفر 15 اکتوبر 2019 سے 31 مارچ 2020 کے درمیان کیا جا سکے گا۔ جو لوگ اس پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ پہلی فرصت میں ریزرویشن کروا لیں، تاہم ان رعایتی ٹکٹس کا اجرا نشستوں کی دستیابی کی صورت میں ہوگا۔ یہ بات واضح ہے کہ سعودی عرب میں 23 ستمبر 2019 کو یوم وطنی کی تمام تقریبات مفت ہوں گی۔ سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر 13 ریجنز میں عوام کی تفریح کے لیے تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ یہ تقریبات تمام عمر کے افراد کی دلچسپیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دی گئی ہیں۔ اب بات کریں سعودی عرب کی ارامکو آئل تنصیبات پر حملے کے بعد کویت میں بھی بندرگاہوں پر سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ کویتی وزیر مملکت نے ہدایت کر دی ہے کہ تجارتی اور آئل تنصیبات کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ کویتی اخبار کے مطابق وزیر مملکت برائے امور خدمات، تجارت و صنعت خالد الروزہ نے ہدایت دی ہے کہ تمام تجارتی اور آئل تنصیبات کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا جائے، جبکہ بحری جہازوں کی آزادانہ اور محفوظ نقل و حمل کو بھی یقینی بنایا جائے۔ کویتی وزیر کے مطابق یہ فیصلہ خطے کو درپیش حالات کے پیش نظر کیا گیا، کیونکہ کویت کی سعودی عرب کی حمایت کرنے پر حوثی باغیوں کی جانب سے اسے بھی حملوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب اور امریکہ کے مطابق ان حملوں میں ایران کا ہاتھ ہے، جبکہ کویتی حکومت نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ کچھ شر پسند عناصر خطے کی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شہری یا غیر ملکی افواہیں پھیلانے میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اب بات کریں فجیرہ کی عدالت میں 2 غیر ملکیوں کو ایک خاتون کو جسم فروشی کے لیے مجبور کرنے کا الزام ثابت ہونے پر 6 ماہ قید کی سزا سنا دی ہے۔ اس کے علاوہ ان پر 5,000 درہم کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ استغاثہ کی جانب سے بتایا گیا کہ ملزمان نے خاتون کو ملازمت دینے کے بہانے دبئی بلایا تھا، مگر در حقیقت وہ اس سے جسم فروشی کروانا چاہتے تھے۔ خاتون کے انکار پر ملزمان نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ عربی اخبار کے مطابق متاثرہ خاتون نے عدالت کو بتایا کہ اس کا تعلق ایک ایشیائی ملک سے ہے اور اس سے اس کے 2 ہم وطن ملزمان نے رابطہ کیا اور اسے دبئی میں ویٹرس کی نوکری آفر کی، جس کے لیے ماہانہ 2000 تنخواہ بھی
طے پا گئی۔ جب اس نے انکار کیا تو ملزمان نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ بعد میں خاتون نے کسی طریقے سے پولیس کو اطلاع کر دی تو پولیس کی ایک ٹیم نے اپارٹمنٹ پر چھاپا مار کر خاتون کو بازیاب کروا لیا۔ سزا سنائے جانے والے دونوں افراد کو سزا کی مدت پوری ہونے کے فوراً بعد ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ عرب نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔